ناظرین گڈ ایوننگ، آپ دیکھ رہے ہیں دی ادر سائڈ، میں ہوں علینا شگری۔ ناظرین اس وقت ملک میں ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اقتدار کی جنگ چل رہی ہے، جوڑ توڑ کا سلسلہ عروج پر ہے، اور دوسری جانب جو دہشت گردی کی حالیہ لہر آج ہی گلگت بلتستان اور دوسرا کوئٹہ میں جس طرح سے دہشت گردوں نے کارروائیاں کی اور گلگت بلتستان میں پولیس چوکی پر حملہ کیا گیا، 3 پولیس اہلکار جو ہے وہ شہید بھی ہوئے۔ کوئٹہ میں جو غیر ملکی انجینئرز ہیں ان کی بس پر حملہ کیا گیا، 6 غیر ملکی جو ملازمین ہیں ان کو وہ زخمی ہوئے اس سانحے میں۔ اس قسم کی جو چیلنجز ہیں یہ ہمیں لا اینڈ آرڈر فرنٹ میں نظر آ رہے ہیں، پھر سیاسی محاذ پر بھی بے شمار چیلنجز ہیں جن سے اب چونکہ کمنگ ویک میں ہم یہ دیکھیں گے کہ حکومت سازی کا جو عمل ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گا، وفاقی اور جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ تشکیل کا ان کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، لیکن چیلنجز اور تحریک انصاف کے لیے چونکہ وہ نئے پاکستان بنانے کی طرف جا رہے ہیں، اس میں چیلنجز یہ جو پرانے چیلنجز ہیں سنگین چیلنجز ہیں، معاشی فرنٹ پہ بھی بہت چیلنجز کا وہ شکار ہیں، اور پھر انہوں نے 100 دن کی جو بات کی ہے، 100 دن میں اگلے کیا کر سکیں گے، اور پھر یہ جو نمبر گیم اس وقت جو نظر آ رہا ہے جو کہ بڑا اس وقت ایک سینسٹیو معاملہ ہے، اس نمبر گیم میں اگرچہ عمران خان صاحب کے پاس اور ان کی پارٹی کا دعویٰ بھی ہے کہ سادہ اکثریت سے ان کو وزارت عظمیٰ کی راہ تو ان کے لیے ہموار خان صاحب کے لیے ہو رہی ہے، لیکن جو مطلوبہ اکثریت قانون سازی کے عمل کو لے کے جو مطلوبہ اکثریت ہے، جو 2/3 میجورٹی ہے، وہ ان کو البتہ وہ حاصل نہیں ہو پا رہی، اور اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ایسے میں اور جو رومرز بھی گردش کر رہی ہیں اس میں بڑا اہم اور بڑے ان کا رول جو ہے وہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ خان صاحب نے آن دی ادر ہینڈ کافی کچھ ماضی میں اور گزشتہ 5 سالوں میں کافی بیانات ان کے سامنے نظر آ رہے ہیں، جس کے بعد اب جو مووز پاکستان تحریک انصاف لے رہی ہے اس پر ان کو شدید تنقید کا جو ہے وہ سامنا بھی کرنا پڑا، جس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ کیا تحریک انصاف کی جو حکومت بنا کر ان کی جو حکومت ہوگی وہ استحکام قائم رکھ پائے گی، اور جو چیلنجز ان کے لیے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں زیغم خان صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، آپ کالمسٹ۔ السلام علیکم، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں افتخار شیرازی صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار۔ السلام علیکم، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ سینئر ماہر معاشیات اور سینئر اینالسٹ کالمسٹ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب۔ السلام علیکم، although you need no introduction۔ زیغم خان صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے۔ لائک آئی سیڈ، آج جو انسیڈنٹس پیش آئے ہیں گلگت میں اور کوئٹہ میں، یہ جو حالیہ دہشت گردی کی لہر اور یہ سلسلہ یہ پری الیکشن فیز سے ہمیں نظر آ رہا ہے، چیلنج کے حوالے سے سر میں بات کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے لا اینڈ آرڈر فرنٹ پہ سر، سیکیورٹی اس وقت ایک بہت اہم مسئلہ اس وقت نظر آ رہا ہے، اینڈ پھر ہم جا رہے ہیں ایک سیاسی ایک جو حکومت بنانے کی طرف تحریک انصاف۔ دیکھیے، وہ کہتے ہیں نا کہ اٹ از ناٹ اوور ٹل اٹ از اوور، ٹل اٹس اوور، اور جو دہشت گردی ہے اس کو ہم نے بڑی قربانیاں دے کر، بڑی محنت سے، سیکریفائسز سے، مالی لحاظ سے بھی، زندگی کے لحاظ سے بھی ہم نے ایک بڑی حد تک قابو پایا، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ ختم ہو گئی ظاہر ہے یہ بہت ارلی تھا، کچھ لوگوں نے اسیوم کر لیا، کیونکہ اس کے جو ریجنل ڈائمنشنز ہیں، جو ایک طرح کی ڈیپتھ ان کو حاصل ہے افغانستان میں، اور پھر جو اس میں ورلڈ پولیٹکس کے پہلو ہیں، جو بگ پاس کے کنفلکٹ ہیں، وہ تمام اس معاملے کو بہت پیچیدہ بناتے ہیں۔ ابھی جس طرف تھیٹر شفٹ ہوا ہے اس سے تو واضح لگتا ہے کہ اس کا انٹرنیشنل پولیٹکس کا ایک ڈائمنشن ہے، کیونکہ اب آپ دیکھیں یہ یہاں سے افغانستان والے بارڈر سے نکل کر اب ڈائریکٹ سی پیک کے جو روٹ ہیں، اور جو سی پیک کے لحاظ سے اہم ترین شہر ہیں، آپ نے گلگت میں دیکھا، اس سے پہلے داریل، تانگیر، آپ کا جو پورا راستہ ہے جو عام طور پہ کٹا ہوا ہے باقی علاقوں سے، اب دیکھیے اس کا براہ راست تعلق اس طریقے سے افغان بارڈر سے نہیں ہے، الگ تھلگ ہے، 1-2 سڑکیں ہی ہیں جو اس علاقے کو باقی علاقے سے ملاتی ہیں۔ تو ایک بہت بڑا چیلنج آیا ہے جس کو نئی حکومت کو نمٹنا ہوگا، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کو نمٹنا ہوگا، پاکستان کے عوام کو مل کر نمٹنا ہوگا۔ رائٹ، بٹ زیغم خان صاحب ایسے میں چونکہ اپوزیشن بھی اور ابھی حکومت بنی نہیں ہے کہ اپوزیشن پہلے سے ہی سڑکوں پہ نظر آ رہی ہے، میں شیرازی صاحب کی طرف یہ بات لے کر ضرور جانا چاہوں گی۔ شیرازی صاحب، اپوزیشن سڑکوں پر ہے، آلریڈی اداروں کے خلاف نعرے بازی کی جا رہی ہے جس پر مقدمات بھی، اور پھر سیاسی جماعتیں ان پروٹیسٹ کو لیڈ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ ہم پاکستانی ہونے سے بڑھ کر جو ہے ہمیں وہ سیاسی جماعتیں اور جی کون پی ٹی آئی سے، کون تحریک انصاف، کون پیپلز پارٹی سے، کون جماعت اسلامی اور تمام جماعتوں سے ہے، اس وقت ہمارے جو دشمن ہیں، ملک دشمن جو عناصر ہیں، وہ کس حد تک ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟
دیکھیں میرا خیال میں ایک تو زیغم خان صاحب نے جو کہا کہ اس کو تھوڑا سا ہم وائڈر پرسپیکٹو میں دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ یہ لوکل معاملات نہیں ہیں. جو ہم پلیئرز کی بات کریں, انٹرنیشنل پلیئرز کی بات کر رہے ہیں, بالخصوص جو سی پیک کا منصوبہ ہے اس کو لے کے یقینی طور پہ اس روٹ کے اوپر ڈسٹربنس کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور کیوں کی جائے گی, سوال یہ اٹھتا ہے کہ پچھلے 5 سال سے بھی تو سی پیک ہے, نون لیگ حکومت میں ایسا کیوں نہیں ہوا اور اب کیوں ہونے جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو نئی حکومت آ رہی ہے, دہشت گردی کی لہر تو ان کی بھی حکومت میں تھی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن 2011 سے لے کے 2018 تک علینا گلگت بلتستان پرامن رہا ہے. وہاں پہ کچھ ایسا نہیں ہوا کہ اچانک 12 سکول جلا دیے گئے ہوں بچیوں کے اور وہاں پہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی ہو. یا پھر ایک کوئٹہ بلوچستان میں ضرور ہو رہے تھے, بٹ مستونگ میں جس طرح ہوا الیکشن سے پہلے آپ کے سامنے 150 لوگ وہاں پہ مار دیے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جو روٹ ہے جس کے اوپر کچھ نہ کوئی ڈسٹربنس میں آئے گی. کیوں آئے گی؟ مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی ترجیحات نون لیگ کی گورنمنٹ کی ترجیحات سے ڈفرینٹ ہوں گی. یقینی طور پہ یہ پاکستان کا ایجنڈا لے کے آگے بڑھیں گے. اور اگرچہ لوگ کہتے ہیں کہ پچھلے 5 سالوں میں جو نون لیگ حکومت رہی ہے وہ سی پیک کا کریڈٹ بھی بڑا لیتے ہیں اور بڑا ڈھول پیٹتے رہے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے منصوبے تھے سی پیک کے جن کے اوپر چائنیز گورنمنٹ نے تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ ان کا جو پیس ہے وہ ویسا نہیں ہے جیسے کہ ہم نے ایک ایگریڈ تھا کہ ہم کریں گے اس فاسٹ ٹریک پہ. تو میرے خیال میں پچھلی حکومت کی ترجیحات میں اگر جو سی پیک صرف پولیٹیکل گین کے لیے تو ضرور تھا, بٹ ایکچولی آن گراؤنڈ اتنے کام نہیں ہوئے, اسپیڈ سے نہیں ہوئے جو ہونے چاہیے تھے. اورنج لائن ضرور ہوئی ہے کیونکہ لاہور میں تھی تو انہوں نے کر دی ہے, بٹ وہ صرف اورنج لائن تو نہیں تھی, جو اس سے ہٹ کے بہت ساری چیزیں کرنی تھی جو نہیں کی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اگر وہ پاکستان کا ایجنڈا لے کے چل رہی ہے, اس کی ترجیحات وہ ہیں کہ جس سے پاکستان بینیفیشری ہونے جا رہا ہے, اور وہ ان پلیئرز کو ضرور ہانٹ کر رہی ہیں, ان کو پرابلم دے رہی ہیں کہ جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں جو سی پیک اور باقی پاکستان کے ڈائریکشن کو تھوڑا سا ادھر ادھر کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس طرح کے ایشوز آئیں گے. اور انٹرنیشنل پلیئرز میں کون ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ انڈیا, امریکہ, ڈونٹ یو تھنک ایک بڑا پازیٹیو میسج ابھی خان صاحب کو اب تک مل رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, ڈپلومیسی کے اندر جو آپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں ایکچوئل باتیں نہیں ہوتی لینا. اتنا آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو سفیر آ کے بات کر رہے ہوتے ہیں یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ان کی حکومتوں کی پالیسی بھی ایسے ہوتے ہیں. یہ ضرور ہوتا ہے آئے ہیں, گڈ وشز کا اظہار کیا ہے, سپورٹ کیا ہے, آپ کے ساتھ مل کے کام کریں گے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ مودی کے اوتھ ٹیکنگ میں گئے تھے نواز شریف صاحب, لیکن پچھلے 5 سالوں میں جو لائن آف کنٹرول سے لے کے پاکستان انڈیا کے تعلقات رہے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ جو ایک ایپیسوڈ اچھا ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ اچھا ہو گیا. انٹرنیشنل پلیئرز کے انٹرسٹ جو ہیں وہ اپنے انٹرسٹ اور اپنی پالیسیز کو لے کے, ڈاکٹر صاحب جو شیرازی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ترجیحات عمران خان صاحب کی, جو پاکستان کا ایجنڈا وہ لے کر چلنے کے آگے خواہش مند ہیں, نیچرلی ان کو لوکل فرنٹ پہ بھی, ڈومیسٹک فرنٹ پہ بھی اور انٹرنیشنل فرنٹ پہ سامنا چیلنجز کا رہے گا. دیکھیے 3 اشاریے جو انڈیکیٹرز ہیں دہشت گردی کے, وہ ایک بم دھماکے ہوتے ہیں, خودکش حملے ہوتے ہیں, اور ہلاکتیں کتنی ہوئی ہیں پاکستان. یہ 2007-2008 میں جب پیک کر گئی ہیں, اگر آج کا مقابلہ ہم کریں تو ہلاکتیں تقریباً 80% ڈاؤن ہیں, خودکش حملے جو ہیں 75 سے 80% ڈاؤن ہیں, اور بم دھماکے تقریباً 80 سے 90% ڈاؤن ہیں. تو کنٹرول تو اس میں آ رہا ہے, ہوتے رہتے ہیں آف اینڈ آن. یہ جو روٹ کی جو بات کی زیغم خان صاحب نے بھی, جو یہ گلگت بلتستان اور اس سے لے کر یہ کوئٹہ تک کا یہ راستے پر جس طرح, اور یہ اوور نائٹ مطلب ایک دن میں 12 سکول جلا دینا, اس قسم کے مطلب آپ نہیں سمجھتے کہ ان یوزول بھی ہے؟ روٹ کے حوالے سے یہ ڈیفینیٹلی ان یوزول ہے, اور اس کے اوپر اقدامات سیکیورٹی ایجنسیز بھی کریں گی. لیکن اس وقت دیکھیے دو باتیں ہیں, ایک ہے سیاست اور ایک ہے حکمرانی. پالیٹکس اینڈ گورننس 2 الگ الگ چیزیں ہیں. ابھی تک پی ٹی آئی کی جو سیاست نظر آئی ہے وہ پی ایم ایل این سے یا پیپلز پارٹی سے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. آپ نے حکومت بنانی ہے, آپ آزاد امیدواروں کے پاس جائیں گے, ان کو کسی طرح الیکٹیبلز کے اوپر انحصار کرنا. تو سیاست تو تینوں مین سٹریم پارٹی کی تقریباً ملتی جلتی نظر آ رہی, لیکن حکمرانی جو گورننس کرنی ہے, اب ریاست اور عوام جو ہے وہ 4 جگہ پہ آمنے سامنے آتی ہے, ان کا ملاپ ہوتا ہے. ایک تو پولیس کے حوالے سے کہ پولیس ریفارمز کیا نئی حکومت پی ٹی آئی کی لا سکے گی, وہاں پہ پولیس انٹریکٹ کرتی ہے عوام کے ساتھ. پھر حکومتی اسکولوں میں ہمارے بچے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے, کیا وہاں پہ امپروومنٹ آ جائے گی. حکومتی ہسپتالوں میں کیا امپروومنٹ آ جائے گی. اور عدلیہ میں ابھی جو 25-30 سال لگ جاتے ہیں ایک کیس سیٹل ہونے میں. یہ 4 خاص فوکس کرنے والے ایریاز ہیں کہ پی ٹی آئی کی سیاست تو وہی ہے جیسے میں نے کہا.
پی ٹی آئی کی حکمرانی کیا پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی سے مختلف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ چونکہ انہوں نے تنقید کا نشانہ ان کو بنایا تھا مس گورننس پہ. آج کو آپ جو کہہ رہے ہیں الیکٹیبلز اور تمام وہی چیز اور جو آزاد امیدوار تمام لے کر جو آ رہے ہیں, سر مس گورننس یہ وہ تمام وہی وہ یہ جو ابھی ہم بات کریں پلیئرز کی, پلیئرز تو وہی ہیں. اس کا وقت بتائے گا. ابھی میں نہیں یہ کہہ سکتا کہ ان کی حکمرانی جو گورننس ہے وہ اس سے بڑی ہوگی. پلیئرز آر دی سیم. دیکھیے جو ان کے ارد گرد جو الائنس بن رہے ہیں, جو اتحادی ان کے ساتھ ہیں. دیکھیے خیبر پختونخوا میں جب ان کی حکومت آئی تھی, یہاں پہ انہوں نے حکومتی اسکولوں میں امپروومنٹ آئی. ہم نے سرویز دیکھے ہیں کہ بے شمار فیملیز نے اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول سے نکال کے واپس حکومتی اسکولوں میں ڈالا ہے. پولیس کی جو خود مختاری ہے اس کو کسی حد تک وہاں پہ سیدھا کیا گیا. تو یہ والی چیزیں جو عوام کے حوالے سے ہیں, جہاں عوام اور ریاست کا آپس میں آمنے سامنے آنا ہے یا ٹکراؤ ہونا ہے, وہ بہتر ہو رہا ہے. احتجاج جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ساری پارٹیز اکٹھی ہو گئی ہیں, یہ 0+0+0 اینڈ میں 0 ہی رہے گا. بٹ سر یہ مضبوط اپوزیشن ہے. 1 کروڑ on the other hand کمزور آپ کو. یہ آپ 11 الیکشنز ہوئے ہیں 45 سالوں میں. ہر الیکشن میں جو ہارا ہے اس نے یہ کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے, ہم احتجاج کریں گے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ جتنے بھی احتجاج کرنے والے ہیں سب کے سب ہارے ہوئے لوگ ہیں. مینڈیٹ مل گیا, 1 کروڑ اور 68 لاکھ ووٹ ملے ہیں. حکومت نے مینڈیٹ دے دیا ہے عمران خان کو. جیتنے والے بھی احتجاج کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن 12 جماعتیں احتجاج کر رہی تھی علینا, اور ٹوٹل 300 لوگ جمع ہوئے ہیں. تو آپ اس کو کیا احتجاج کہیں گے؟ میرا نہیں خیال. تھوڑی سی فیس سیونگ کے لیے کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا. اب آپ کو اپنے ووٹرز کو بتانا پڑتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ زیادتی ہو تو ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اس سے زیادہ کوئی نہیں. وہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے 0+0+0 بس وہی ہو رہے گا, اس سے زیادہ نہیں ہے. میرے خیال میں نون لیگ نے بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ کنفرنٹیشن اور تصادم کی طرف جانا خطرناک ہوگا. اور شہباز شریف صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پہلا مطالبہ جو ہے حلف اٹھانے کے بعد ہوئے گا تحقیقات کو لے کر. بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے پہلی بار کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بننا چاہیے بلکہ پارلیمانی کمیشن بننا چاہیے. ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ معاملات اپنے پارلیمان کے اندر حل کرے, رادر کسی اور فورم پہ لے کے جائے. اور فورم پہ لے گئے آپ, وہ پہلے دھاندلی کا معاملہ تھا یا بعد میں پیناما کا تھا, انجام آپ کے سامنے ہے. اچھا پی ٹی آئی تحریک انصاف بھی اس کے حق میں, اگرچہ یہ بڑا خوشائن ہے کہ پارلیمانی کمیشن ٹی او آرز کو لے کر کیا کریں گے. یعنی 131 کا معاملہ جو ہے وہ اتنا کمپلیکیٹ ہو گیا اور تحریک انصاف کے ہاتھوں ہی. آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی ایک ڈیمانڈز میں سے ایک ہو سکے گا؟ دیکھیے بہت اچھی بات ہے, میرے دونوں سینئر دوست جو ہیں ایک آپٹیمزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہی رہے گی, اور اپوزیشن یا تو کرنا نہیں چاہیں گے باہر اسٹریٹ پر زیادہ پروٹیسٹ, یا ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے. میرے خیال میں یہ دونوں باتیں ذرا ارلی ہیں. پہلی تو بات یہ کہ ایک ٹائمنگ ہوتی ہے, الیکشن کے فوراً بعد اسٹریٹ پروٹیسٹ شروع کیے ہی نہیں جا سکتے. ابھی انہیں جو دوسرے ایونیوز ہیں وہ ایگزاسٹ کرنے ہوں گے. اگر وہ ایسی ترکیبیں سوچ کر بھی بیٹھے ہیں کہ انسٹیبلٹی کریٹ کرنی ہے تو بھی انہیں 6 مہینہ سال 1.5 سال انتظار کرنا ہوگا. عمران خان صاحب نے بھی 1 سال انتظار کیا تھا, پیپلز پارٹی نے 100 دن کے لیے ان کو ایک مہلت دے دی ہے. اس کے بعد تو ظاہر ہے وہ میڈیا کے ذریعے اور پارلیمنٹ کے اندر ان کو کنفرنٹ کریں گے نا. تحریک انصاف تو خود بول رہی ہے کہ ہم 100 دن میں کچھ ایک ڈائریکشن اختیار کرنے کی طرف جو ہے وہ آتے ہوئے نظر آئیں گے. اگر نہیں وہ کر پاتے, فار انسٹنس اٹس ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ, نہیں ان کیس اگر نہیں کر پاتے, آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے جو سپورٹرز ہیں, کیونکہ امیدیں بڑی ہائی انہوں نے کر دی ہیں. میرے خیال ہے دیکھیے 2 حصوں میں تقسیم کریں ان کے سپورٹر کو. ایک تو ان کی پرانی ووٹر بیس ہے جو آہستہ آہستہ انہوں نے بلڈ کی ہے, جو کور ہے, ہر پارٹی کی کور ہوتی ہے. جو عمران خان کی کور ہے وہ ایک کرزمیٹک لیڈر کی کور ہے جن کو ان کے ساتھ ایک مذہبی عقیدت ہے, وہ آسانی سے نہیں ہٹے گی. عمران خان جو بہانہ ان کو بنا کر دیں گے وہ مان جائے گی. عمران خان کسی کے ذمہ الزام دھر دیں گے کہ میں تو بس انقلاب لانے ہی والا تھا, یہ مسلم لیگ نواز نے جو ہے یہ جادو کر دیا, یا پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ راستے میں کیلے کے چھلکے پھینک دیے, تو ان کی جو کور ہے وہ مان جائے گی. لیکن اس بار انفارمڈ جو ووٹرز تھے جو الیکشن میں ہم بات کرتے ہیں, پیپل آر ویل انفارمڈ. یہی انفارمڈ جو ان کی فالوئنگ ہے, انہوں نے کتنے بڑے بڑے خواب خریدے ہیں. آپ ذرا یہ تو دیکھیے نا, اگر اتنے ہی انفارمڈ تھے تو انہیں پتہ نہیں تھا $200 بلین کیا ہوتا ہے, جب وہ کہہ رہے تھے کہ آتے ہی ہم $200 بلین لوٹ کا واپس لائیں گے اور اس کے بعد آپ کو ٹیکس دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی.
ہم اب $12 بلین کے لیے الٹے لٹکے ہوئے ہیں اس وقت پورا، اور ہم پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ 100 دن میں عوام کو ریلیف جو ہے وہ نہیں ملتا، کیا وہ $200 بلین لائیں گے؟ جتنے بڑے بڑے خواب خریدے ہیں اس سے بھی ان کی کور کی ایک معصومیت ظاہر ہوتی ہے اور ایک مذہبی لگاؤ ظاہر ہوتی ہے، لیکن کور سے ہٹ کر بھی بہت سارا طبقہ ہے، بہت سارے تجزیہ نگار بھی ہیں، آپ ہم بھی ہیں جو ان کو رعایت دے رہے ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے شک کا فائدہ دیتے ہوئے ان کو ووٹ دیا، وہ لوگ ہیں جو اس وجہ سے ووٹ دیا کہ ان کے ساتھ جو آ کر امیدوار ملے، الیکٹیبل ملے، ان کی وجہ سے ووٹ دیا، تو ایک ریزنٹمنٹ تو کریٹ یقیناً ہوگی اگر وہ ان خوابوں کو تعبیر نہیں کر پاتے جو انہوں نے لوگوں کو دیے ہیں، اور وہ بہت بڑے بڑے خواب ہیں۔ دیکھیں وہ اتنی بڑی بڑی تبدیلیوں کے I'd like to come to that، یہ جو مزید ان کے لیے اور جو دعوے انہوں نے ماضی میں کیے ہیں، شرازی صاحب نئے پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ 2013 والے پاکستان سے مختلف ہوگی پھر؟ میرا خیال ہے ہونی چاہیے، اور بار بار جب ہم بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کی ہوپس بڑی ہائی ہیں، وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے جو لوگوں کو خواب دکھائے ہیں وہ بڑے زبردست خواب ہیں، اور پھر ان کے کریڈنشلز بڑے ہائی ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے، ہم شو شروع ہونے سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ آپ جتنا بھی کیچڑ ان پہ پھینکیں وہ ان کے اوپر نہیں ٹھہرتا۔ خان صاحب کی شخصیت اس سے متاثر نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے ان کے بارے میں پرسیپشن یہی بنی ہوئی ہے کہ بڑے زبردست آدمی ہیں، اپ رائٹ آدمی ہیں، پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، 92 کے ورلڈ کپ سے لے کے شوکت خان ہم اس کے بعد پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں۔ تو میرا خیال میں کہ لوگ بھی امید یہ کر کے بیٹھے ہیں کہ 2018 کا پاکستان 2013 کے پاکستان سے انٹائرلی ڈفرینٹ ہوگا، لیکن اگین بات وہی ہے کہ معجزات نہیں ہونے والے، اور معجزات کا دور بھی نہیں ہے۔ ہاں 100 دن کے اندر اگر خان صاحب سے ڈائریکشن سیٹ کر لینا، ایک ریفارمز کی بات ہو رہی ہے، وہ FBR کے ریفارمز، باقی ٹیکسوں کا آپ نے BS کیسے بڑھانا ہے، وہ جو ایک طرح سے کوئی لوپ ہولز ہیں ان کو کیسے پلگ ان کرنا ہے، باقی چیزیں، میرے خیال میں اگر آپ نے 100 دنوں کے اندر ایک ڈائریکشن اچھی سیٹ کر دی اور پھر لوگوں کو سمجھا دیا کہ اس کے ثمرات آنے میں تھوڑا وقت لگے گا، ایسا نہیں ہے کہ آپ اوور دا نائٹ کہیں کہ ہم نے کچھ، جذباتی بھی تو ہے نا ہمارا، ضرور ہے، سمجھانا بھی چاہیے نا لوگوں کو، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اوور دا نائٹ آپ کو کوئی پھل فروٹ ملنا شروع ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ضرور اگر ان کے آنے سے ڈالرز نیچے آئے، 8-9 روپے 10 روپے نیچے آ گیا ہے، انڈیکیٹرز بڑے اچھے ہیں، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں، اب اسلامی ترقیاتی بینک بھی کہہ رہے ہیں کہ $4 بلین کا ہم سے آپ لون لے لیں، باقی بھی کہہ رہے ہیں، ضرور اچھا ہے، اور ان کی میرے خیال میں ورلڈ کے اندر جو ان کے بارے میں ان کی جو ریپیوٹ ہے وہ باقی سیاستدانوں کے بارے میں مقابلے میں بہت اچھی ہے، تو میرا خیال میں ان کی بات سنی بھی جائے گی، ان کو سپورٹ بھی کیا جائے گا، لیکن لوگوں کو بھی تھوڑا سا تحمل کے ساتھ چلنا چاہے گا۔ خان صاحب دنوں میں کچھ نہیں کرنے والے، دنوں میں کچھ نہیں کرنے والے۔ اچھا مجھے ایک بریک کا اشارہ دیا جا رہا ہے، بٹ شرازی صاحب نے ایک ذکر کیا، اور چونکہ خان صاحب یہ بات کہتے تھے کہ جی چاہے وہ FBR کے ریفارمز ہوں، چاہے لوٹی ہوئی دولت جو ہے وہ ملک میں واپس لے کر آنا ہو، یا پاکستان کے اندر کے جو انڈکلیئرڈ جو ایسٹس ہیں، جو انلیگل ایسٹس ہیں، جو کہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے ذریعے بھی سامنے سرفیس نہیں کر پاتے انفارچونیٹلی، کس طرح سے خان صاحب اور وہ کرپٹ عناصر کو جو بے نقاب کرنے کی بات کرتے ہیں، کس طرح سے یہ 100 دن کے اندر وہ ایک ایجنڈا سیٹ کر پائیں گے؟ ایک بریک بتا سکیں، کیونکہ گزشتہ 5 سالوں میں ہم نے بڑے ڈسکشنز کیے ہیں جو کہ یہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، ان کی سابقہ حکومت نے جو چیلنجز اور سے جس طرح نمٹا، اور پھر اب جو انڈیکیٹرز جو ایک شکل اختیار کر چکے ہیں۔ FBR کا ذکر ہوا، اس کو متحرک کرنا یا اس کا ریفارمز جو ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا آسان ہوگا ان چیلنجز سے نمٹنا؟ دیکھیے چیلنجز دو نوعیت کی چیلنجز، سیاسی چیلنجز ہیں اور معاشی چیلنجز ہیں۔ میری اوپینین یہ ہے کہ سیاسی چیلنجز پہ قابو پا لیا جائے گا، حکومتیں بنا لی جائیں گی، سینٹر میں بھی حکومت بنا لی جائے گی، پنجاب میں بھی حکومت بنا لی جائے گی، اور یہ احتجاج والا معاملہ بھی ٹھوس ہو جائے گا۔ جو معاشی چیلنجز ہیں، اصل امتحان معاشی چیلنجز کا سامنے آنا ہے۔ بٹ معاشی چیلنجز کو بتانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب، ون ون سچویشن تحریک انصاف کے لیے نہیں ہو جائے گی کہ اگر اپوزیشن بھی بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے اور تحریک انصاف 5 سال کی اپنی مدت بھی مکمل کرتی ہوئی اگر دکھائی دے تو یہ تو دوسروں کے لیے نقصان دہ؟ میرا کہنا یہ ہے کہ معاشی چیلنجز سیاسی چیلنجز ہینڈل ہو جائیں گے۔ دیکھیے پاکستانی عوام نے ایک مینڈیٹ دیا ہے ان کو، اور اس مینڈیٹ کے تحت یہ کام کریں گے، پرابلم ضرور آئیں گی۔ جو اصل چیلنجز ہیں، جو اصل امتحان ہوگا وہ معاشی چیلنجز کے اوپر ہوگا۔ دیکھیے ایک جو ہمارا جو حکومت کا خزانہ ہے پاکستان کا، وہ ایک اس برتن کی مانند ہے جس میں بہت سارے سوراخ ہوئے ہیں، اور وہ بہت بڑے بڑے سوراخ ہیں۔ ایک $38 ارب کا سوراخ ہے جو ہمارا امپورٹ اور ایکسپورٹ میں فرق ہے، ایک 2.2 خرب روپے کا سوراخ ہے جو ہمارا بجٹری خسارہ ہے۔ ان کو کس طرح پورا کیا جائے گا، اصل چیلنجز یہ سامنے آئیں گے۔ اب آپ نے جانا ہے $26 ارب مانگنے اگلے 12 مہینوں میں، ورنہ ہماری ضروریات پوری نہیں ہوتی۔
$26 ارب ہم نے کبھی 70 سالہ معاشی تاریخ میں کبھی نہیں مانگے گی. اتنی بڑی اماؤنٹ آ رہی ہے. آپ نے اپنے حکومت کے اخراجات اور آمدن کے درمیان میں جو 2.2 خرب روپے کا ٹریلین روپیز کا فرق ہے اس کو کس طرح پورا کریں گے؟ یہ اصل چیلنجز آئیں گے. کشکول آپ کو دوبارہ سے کھولنی ہوگی. سر اگلے 6 ہفتوں میں IMF کی طرف کی بھی اشارے دے دیے گئے ہیں. $12 ارب اشارے کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں رہ گیا. جانا ہی جانا ہے. دیکھیے آپ کا یہاں پہ $26 ارب کا جو آپ نے پور کرنا ہے, یہ چائنا آپ کو بلین 2 بلین دے دے گا, آپ کو سعودی عربیہ $2-4 بلین دے دے گا. $26 ارب کہاں سے آئے گا؟ اور پھر آپ سوچئے کہ جو مانیٹرنگ پروگرام کہلاتا ہے, اس برتن کے جو سوراخوں کو پلگ کرنا ہے آپ نے, وہ نہ سعودی عربیہ کے پاس پلان ہے, نہ چائنا کے پاس پلان ہے, نہ ورلڈ بینک کے پاس ہے, نہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے پاس ہے. وہ دنیا میں ایک ہی مالیاتی ادارہ ہے جو آپ کو مانیٹرنگ پروگرام دیتا ہے, وہ IMF ہوگا. اب جب آپ IMF کے پاس جائیں گے تو پھر کیا PTI کے پاس ایسی ٹیم آپ کو نظر آ رہی ہے جو اس کے ساتھ بیٹھ کے ایک نیگوشیشن کر سکے گی؟ ابھی ہوا کیا ہے کہ اردن IMF کے پاس گیا, اس نے جو شرائط لگائیں, اردن کی تاریخ میں اتنی بڑے احتجاج نہیں ہوئے جو سڑکوں پہ نکلے. جو احتجاج کی آپ بات کرتے ہیں وہ سیاسی احتجاج نہیں ہوں گے. مجھے خدشہ اس چیز کا ہے کہ وہ معاشی احتجاج شروع ہوں گے. پھر ارجنٹینا کو بہت بڑا پیکیج دیا $50 ارب کا IMF نے. جو شرائط لگائی ہیں, ارجنٹینا کی تاریخ میں اتنے بڑے احتجاج نہیں ہوئے, لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں. اب ہم کیا نیگوشیٹ کرتے ہیں؟ جانا تو ہمیں IMF کے پاس پڑے گا. بٹ سر مائک پومپیو کا پچھلے ہفتے ہم ڈسکس کر رہے تھے, مائک پومپیو کا جو بیان تھا کہ ہم وہ انٹرویو کے دوران کہ ہم IMF پہ نظر رکھیں گے کہ IMF ان کو ادھر دوبارہ قرضہ دیا اور یہ چائنیز ڈیٹ جو ہے وہ اس کی ری پیمنٹس کے لیے اگر استعمال کرتے تو وی ول بی. اس میں الینا پومپیو نے غلط بات کیا کی. اگر آپ کشکول لے کے جا رہے ہیں IMF کے پاس, اور IMF کا سب سے بڑا جو ڈونیشن دینے والا ہے وہ امریکہ ہے, اور اگر آپ کو وہ اپنے پیسے دے رہا اور کہہ رہا ہے کہ اس کو نہیں دینے آپ نے, پومپیو صاحب نے غلط بات نہیں کی. اسد عمر صاحب نے اس کے ریٹیلیشن اور ریاکشن میں کہا کہ جی امریکہ کو وارن کیا ہے, بلکہ کہ امریکہ اپنا دھیان دے کہ جو اس نے چائنا کو واپس دینا. یہاں پہ ایک بڑی کمزوری نظر آتی ہے اس بیان کے اندر. یہاں پہ تفریق نہیں کی جا رہی کشکول لے کے جانے کی اور انویسٹمنٹ کرنے کی. ہم چائنا کے پاس جاتے ہیں کشکول لے کے کہ ہمیں قرضہ جات لیے جائیں. چائنا کی جو امریکہ میں ہے وہ چائنا کی انویسٹمنٹ ہے. امریکہ چائنا کے پاس کشکول لے کے نہیں جاتا ہے, وہ ان کے ٹی بلز کہلاتا ہے, ان کے ٹی بانڈز کہلاتا ہے, ان کے اندر جا کے انویسٹمنٹ کرتا ہے. یہ ایسا بیان آ جانا میرا خیال ہے کہ پوری طرح اس میں غور نہیں کیا گیا اس بیان کے اوپر. دونوں میں بہت زمین اور آسمان کا فرق ہے. جانا ہمیں IMF کے پاس پڑے گا, لیکن ایسی شرائط ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنی ہوں گی کہ یہاں پہ وہ حال نہ ہو جو اردن میں ہوا یا جو ارجنٹینا میں. ویسے 100 دن کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ, اور جو 100 دن کی انہوں نے بات کی جس پر اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے 100 دن کے بعد ہم ان کو پھر ٹف ٹائم دیں گے. دیکھیے ہمیشہ میں بات کرتا ہوں وہ ٹائٹینک کی جو ایک برف کے تودے کی طرف بڑھ رہا ہے اور ٹکرانے میں کچھ دن رہ گئے ہیں. اب بات یہ 100 دن میں یہ ہو رہی ہے کہ اس کی سمت بدلی جا سکتی ہے یا نہیں. ابھی یہاں پہ کوئی دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہنی شروع ہو جائیں گی, لیکن 100 دن کے اندر یہ نظر آ سکتا ہے کہ کیا اس جہاز کی سمت مڑ گئی ہے اور وہ ٹائٹینک اب پہاڑ برف کے تودے کی طرف جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. یہ 100 دن میں ممکن ہے, اور امید کرے بیٹھے ہیں لوگ کہ PTI کی حکومت یہ کر پائی. حالانکہ بڑی سادگی اختیار کرنے کا تو خان صاحب نے پہلے ہی اپنی تقریر میں جو ہے وہ ذکر کر دیا. پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی نہیں رہیں گے, گورنر ہاؤسز کے بھی حوالے سے انہوں نے کہہ دیا کہ جی اب وہ بھی عوام کی فلاح کے لیے اب اس کو بھی کنورٹ, آل دو کہ ان پہ بھی کرٹیسزم کا. اور چونکہ اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے زیغم خان صاحب, کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں رہتی, پہلے سوشل میڈیا پہ آ چکی ہوتی ہے. چودھری سرور صاحب نے بھی 2 روز پہلے جو ہے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ مجھے گورنر کے لیے میں خواہش مند نہیں ہوں گورنر بننے کی, آلدو کہ جب ان کو بنا دیا گیا تو وہ بڑا انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا عمران خان صاحب کا. جس کا نام سرفیس کر رہا ہے سر, بڑی تنقید کا تحریک انصاف کو سامنا کیوں کرنا پڑا ہے, ہر چیز کنٹروورشل کیوں ہو جائے. جو آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بڑا عمر بن عبدالعزیز کوئی نہیں ہے, میں تو آنا ہی نہیں چاہ رہا تھا, عہدہ لینا ہی چاہ رہا تھا, مجھے تو زبردستی کیا, اور جب سے عہدہ ملا خدا کی قسم مجھے رات کو نیند نہیں آتی, پوری رات نوافل پڑھتا ہوں. دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. اب عمران خان کی جو کارکردگی ہے, اب اس کو جج کرنے کے 2 ہی طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو ڈاکٹر صاحب والا طریقہ ہے کہ زمینی حقائق یہ ہیں, یہ ممکن ہے, کیا وہ کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے, جس طریقے سے کسی بھی گورنمنٹ کو ہم سب جج کریں گے. لیکن کیا عمران خان کو اس پر جج کرنا چاہیے؟ کیا عمران خان نے آپ کو یہ معیار دیا ہے کہ مجھے اس معیار پہ جج کرنا؟ کیا عمران خان نے اس معیار پر اس وقت کی حکومت کو جج کیا تھا؟ دیکھیں انہوں نے جو بار سیٹ کی تھی,
جس بار پر انہوں نے اس وقت کی حکومت کا محاسبہ کیا وہ تو ڈنمارک والا تھا اور مدینہ والا تھا. وہ تو ہر روز بتاتے تھے کہ برطانیہ میں جو سربراہ یہ کرتا ہے, اسکاٹ لینڈ میں یہ کرتا ہے, ڈنمارک میں یہ ہوتا ہے, فلاں جگہ جو ہے وہ کتوں کو دودھ پلایا جاتا ہے, وہاں پہ بلیوں کو کھیر کھلائی جاتی ہے, وہاں پہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر گھروں میں محلات میں رکھا جاتا ہے. اور انہوں نے یہی سٹینڈرڈ اپنے لیے دیے کہ میں آؤں گا تو یہ سب کچھ ہوگا. تو میرے خیال میں ہمارا تو حق ہے اس وقت, ہمیں یقین کرنا چاہیے. کم از کم آپ نے, میں نے نہ کیا ہو, کروڑوں لوگوں نے ان وعدوں پہ ٹرسٹ کیا ہے, تو آج ہم کیوں مسٹرسٹ کریں؟ ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں وہ کر کے دکھائیں گے. وہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, وہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے, وہ پنجاب کی پولیس کو سیدھا کر دیں گے, پنجاب کی پولیس کو اسکاٹ لینڈ یارڈ بنا دیں گے. انہوں نے کہا بنائے بھائی, انہوں نے کہا تو بنائے نا. انہوں نے کہا جنوبی پنجاب کو صوبہ بنا دیں گے تو بنائے. انہوں نے کہا ہے نا, میں نے, آپ نے تو نہیں کہا. ہم نے نہ ووٹ مانگے نہ ہم نے وعدہ کیا. انہوں نے ووٹ مانگے, انہوں نے وعدہ کیا. نظام انصاف کا انہوں نے 100 ڈے پلان میں لکھا ہے تمام سول کیسز کا فیصلہ 1 سال میں. آپ کو پتا پڑ پوتے تک کیس چلتا ہے سول عدالتوں میں. اور صرف یہ نہیں, 1 سال میں سول کیسز کا فیصلہ ہوگا, اور یہ جو بیک لاگ ہے لاکھوں کیسز کا, یہ بھی ختم ہوں گے. میں تو ان پہ ٹرسٹ کر رہا ہوں. جب وہ یہ نہیں کریں گے تو میں تو ان کے فالوز کو سب سے پہلے کہوں گا کہ آپ نے یہ باتیں مانی, آپ نے ووٹ جو ہے ان کو دیا, اب ان سے پوچھیں. اور میں بھی ان سے پوچھوں گا, کیونکہ میرا تو یہی کام ہے کہ جو انہوں نے وعدے کیے اس سٹینڈرڈ کے اگینسٹ بھی میں ان کو جج کروں گا. اور پھر ڈاکٹر صاحب کی طرح ایک عالمانہ جو طریقہ ہے کہ ان کو جو آبجیکٹیو سٹینڈرڈ ہے ان پہ بھی جج کیا جائے گا. رائٹ. بٹ شیرازی صاحب, آسان ہوگا کیا یہ سب کرنا؟ اور جو کہ خان صاحب کہہ چکے ہیں, کرپٹ عناصر کو بے نقاب کرنے کی بات کریں, صرف اداروں کو مضبوط کرنے کی بات کریں. یہ ادارے اگر با اختیار ہو کے, اور جو خان صاحب کا کیونکہ تنقید ان کی ہمیشہ رہی ہے سابقہ حکومت کے مدت میں, اگر وہ با اختیار بناتے ہیں تمام اداروں کو, اور اگر ادارے جو ہیں وہ روبسٹ اپنی پرفارمنس دکھاتے ہیں, جو ان کے لیفٹ رائٹ یا جن کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا ہے, کہیں نہ کہیں اگر کیسز کچھ سرفیس کرنے لگے, کسی کے خلاف ایکشن ہونے لگے, پریشر نہیں ہوگا خان صاحب کو؟ نہیں, میرے خیال میں پریشر ضرور ہوتا ہے, اور سیاستدان جب حکومت میں آتا ہے تو اس کو سہارے چاہیے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا یہ بھی ہے کہ جب سینیٹ کا الیکشن ہوا اور انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا کہ KPK کے اندر 20 MPAs نے پیسے لے کے کسی اور کو ووٹ ڈالے, تو انہوں نے ان کو پارٹی سے نکالا بھی ہے. اور ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ KPK کے اندر چھوٹی بڑی سکسیس سٹوری ضرور وہاں پہ ہیں. بلین ٹری, اگر 1 ارب ٹری نہیں لگے تو کم از کم 70 کروڑ تو لگے ہیں نا. پھر ڈاکٹر صاحب جس طرح کر رہے تھے کہ وہاں سکولز کی حالت کو بدلا گیا ہے, لوگوں نے پرائیویٹ سکولوں سے اٹھا کے بچے سرکاری سکولوں میں ڈالے ہیں. وہاں ہاسپٹلس کے اندر آپ کو لائف سیونگ ڈرگس ملتی ہیں, اگر وہاں پہ ڈائلسس کے سینٹرز ہیں تو وہ آپریشنل ہیں, وہ چل رہے ہیں. تو میرے خیال میں خان صاحب کا جو ویژن تھا ٹرانسلیٹ آپ کی ٹیم نے کرنا ہوتا ہے, فرد واحد کچھ بھی نہیں ہوتا. لینا آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے, ایک شخص کا ویژن ہوتا ہے, اور اگر آپ کی ٹیم اچھی ہے اور وہ سنسیئر ہے تو اس کو خواب کو تعبیر دے دیتی ہے, نہیں تو ورنہ وہ خواب کا خواب رہ جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ خان صاحب کو اب اتنا کریڈٹ تو دیں کہ آج 70 برس پہلے جتنی بھی سیاسی جماعت اقتدار میں آئی ہیں, کسی نے کہا کہ میرا 100 دن کا ویژن کوئی ہے, میرا 100 دن کا پروگرام ہے. کسی نے ڈیمانڈ کیا, کسی نے نہ کہا, اور لوگ ان کو لے کے چلتے رہے. اب خان صاحب نے خاتمے کے لیے بڑے روٹی کپڑا مکان, بالکل بیانات, روٹی کپڑا, میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر انہوں نے 100 دن کی بات کی ہے تو ان کو ایک تو اپریشیٹ کریں کہ یار وہ 100 دن کی بات بھی کر رہا ہے, پھر اگلے 5 سالوں کا بھی اس کے پاس ایک پروگرام ضرور موجود ہے. بٹ ان کی ٹیم کے سر, ان کی جماعت کے اندر ڈویژنز کی دیکھیں تحریک انصاف سامنے آ رہی ہے, گتم وہ جو پولیٹیکل پوسٹ کو لے کر اور جو عہدوں کو لے کے جو ایک وہ ڈاکٹر صاحب والی بات کروں کہ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھنا پڑتا ہے, اس کے اکارڈنگلی اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے. وہ خان صاحب تھے کہ جو ینگ لوگوں کو سامنے لانا چاہتے تھے, جن کا پہلے کوئی تجربہ نہیں تھا, وہ آئیں گے, نئے فیسز لے کے آئیں گے. بٹ وہی خان صاحب جب 2018 کا ٹکٹ تقسیم کر رہے تھے, انہوں نے تسلیم کیا کہ الیکشن جیتنے کے لیے الیکٹیبلز کی ضرورت پڑتی ہے, لہٰذا میں لے کے آؤں. میرے پارٹی ورکر جو میرے ساتھ 22 سال سے کھڑے ہو, آپ ناراض ضرور ہیں, لیکن میری مجبوری ہے, میں نے الیکشن جیتنے ہیں نا, میں کیا کروں. الیکشن جیتنے کے لیے سب کو ساتھ ملایا انہوں نے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ احتساب گھر سے, گویا کہ سب سے پہلے میرا کیا جائے, میری ٹیم کا کیا جائے, اور پھر اس کے بعد آگے بڑھا جائے. تو میرے خیال میں جو سٹینڈرڈز انہوں نے ایک طرح سے اناؤنس کر دی ہیں, ان کو امپلیمنٹ کرنا بہت بڑی کڑوی گولی ہے. جب یہ حلق سے اترے گی نیچے تو بڑا ایک طرح سے پنچ ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب تو نگل لیں گے, ان کے ساتھ والی ٹیم کے لوگ بھی نگلنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ ایبسلیوٹلی, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ڈاکٹر صاحب. خان صاحب کی ٹیم جو ہے, خان صاحب کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا, پر ان کی ٹیم
علیم خان صاحب کا نام نظر آتا ہے سامنے. ایک سوشل میڈیا پہ ایک بیکلیش لٹرلی دیکھا جاتا ہے. محمود خان صاحب کا نام ابھی ان کو نامزد کیا وزیر اعلیٰ کے پی, ان کے حوالے سے 18 لاکھ پہ اتنے سوالات جو ہیں وہ ابھر گئے کہ ان کو پھر کلیریفائی کرنا پڑا اس پریس کانفرنس میں. اسی طرح سے اسد کیسر صاحب کا نام اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے جیسے سامنے آیا, ان کے پرانے کھاتے جو ہیں وہ سامنے سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہوتے ہوئے دکھائی دے دیے. ان کی ٹیم تیار ہوگی خود احتسابی کے لیے؟ دیکھیے کچھ بنیادی فرق جو واضح طور پہ سامنے آ رہے ہیں. ایک تو ان میں سے یہ ہے کہ خان صاحب خود پرائم منسٹر بننے چلے ہیں, وہ کوئی پیسے کے چکر میں نہیں ہے. ہم نے پہلے جو وزرائے اعظم دیکھے ہیں وہ پیسہ بنانے کے لیے آتے تھے, اب یہ پیسے کے چکر میں یہاں نہیں آئے. دوسرا ان کا یہ ہے کہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے ان کے کوئی غیر قانونی اثاثہ جات ملک سے باہر نہیں ہیں. یہ خارجہ پالیسی اس حوالے سے آزادانہ پالیسی بنانے کے قابل ہیں. ان کے پہلے والے جو ہمارے قیادت رہی ہے, سیاسی قیادت, ان کے بے شمار اثاثہ جات ملک سے باہر تھے. وہ ہمیشہ ان کو منپولیٹ کرنا بڑا آسان تھا. 45 سال میں پہلی دفعہ ایک غیر ماروثی سیاسی جماعت حکومت بنانے چلی ہے. اس سے پہلے ہمیشہ ماروثی سیاستدان جو ہیں وہ آتے رہے. اب آپ نے پر سر ان کے جماعت میں تو ایسے افراد ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے, وہ اگر الیکشنز میں سامنے نظر آئے, یا جو میرٹ کی جو خان صاحب بات کرتے تھے, اب ڈسکوالیفائڈ اگر جہانگیر ترین صاحب کو ڈسکوالیفیکیشن کا سامنا ہے, تمام اہم معاملات طے کرتے ہوئے جہانگیر ترین صاحب جو ہیں, یہ غلط بات ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے آپ نے جو وعدے کیے ہیں لوگوں سے, ان کے حصول کے لیے آپ کو دو چیزیں چاہیے, ایک تو نیت اور دوسری قابلیت. پہلی حکومتوں میں تو ہمیں نیت ہی نظر نہیں آ رہی تھی. اس حکومت میں ابھی صرف پہلی چیز نظر آ رہی ہے, نیت کی. قابلیت جو ہے وہ ٹائم بتائے گا. ابھی تک اتنی واضح طور پہ, ایٹ لیسٹ میں معاشی سیکٹر سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اتنی واضح قابلیت اس ٹیم کے اندر نظر نہیں آ رہی ہے. نیت صاف ظاہر ہے. دیکھیے پہلے جو 45 سال ہم نے گزار دیے دو جماعتوں کے پیچھے, وہاں نہ نیت تھی اور نہ قابلیت تھی. یہاں پہ ایک چیز سامنے بڑی واضح طور پہ نظر آ رہی ہے. قابلیت دکھائی دے رہی ہے ان کی ٹیم میں, نیت دکھائی دے رہی ہے. قابلیت کے بارے میں کمپیئر ٹو نہیں, لیکن ان کی ٹیم کی جو جس طرح سے اب ممکنہ اب جو وزیر خزانہ ہوں گے اسد عمر صاحب, پروفائل دیکھتے ہوئے, اور پھر مطلب ماضی کی حکومتوں کی جو ٹیم جس طرح کی تھی, وہ چیلنجز نمٹنے کے لیے 2013 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بڑی سٹرونگ معاشی ٹیم ہمیں نظر آ رہی تھی پی ایم ایل این کی. وہ کہتے بھی تھے اور ہم بھی اس پر کنونس ہو رہے تھے. دیکھیے اس سٹرونگ ٹیم نے کیا حال کیا ملک کا. یہاں پہ تو ہمیں ٹیم ہی نظر نہیں آ رہی اس وقت. اس وقت ایک اسد عمر صاحب ہیں, اور میرا جو ذاتی انٹریکشن ان سے رہا ہے, ہی از اے ویری کمپیٹنٹ پروفیشنل. لیکن وہ اکیلے, اب اگر نیت آ جائے, دیکھا یہ جاتا ہے کہ قابلیت کی اس ملک میں سیریسلی کمی نہیں ہے. رائٹ, بٹ سر ان کے اب جو وزارتوں سے زیادہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا پالیسی میکرز کے ذریعے منصوبے چلائے جائیں گے. تحریک انصاف کا یہ واضح جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئے, بیوروکریسی کو کس طرح سے ہینڈل کریں گے, اور چونکہ یہ اسٹیٹمنٹس ماضی میں ان کی کافی گردش کرتے ہیں. مجھے ایک بریک سے ڈیل کر سکیں گے اس پہ بات کرتے ہیں, بٹ بیوروکریسی آبویسلی اس کو ہینڈل فاروق سلیم صاحب آپ سے ہی کیسے کر پائیں گے ایزیلی؟ مشکل ہوگا. بیوروکریٹس جو ہیں وہ سٹیٹس کو کے پرپوننٹ ہیں کہ جس طرح 70 سال سے کاروبار چلتا رہا ہے اس طرح چلتا رہے. جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے ایٹ دا ویری ٹاپ, وہ تو اینٹی سٹیٹس کو ہے. وہ پاکستان کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, بدلنا چاہتے ہیں. جس طرح 70 سال سے سارا کام چلتا آ رہا ہے اس سے کوئی ڈفرینٹ راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. اب ایک ٹسل ہوگی, ایک جنگ ہوگی پی ٹی آئی کے اندر بھی. پی ٹی آئی کے اندر بہت ساری طاقتیں ایسی ہیں جو سٹیٹس کو چاہتی ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ جس طرح 70 سال سے پاکستان چلتا آیا ہے اسی طرح فیوچر میں بھی چلتا ہے. کچھ پی ٹی آئی کے باہر کی بھی بہت طاقتور طاقتیں ہوں گی جو چاہیں گی کہ یہ سٹیٹس کو مینٹین رہے. اب عمران خان صاحب اینٹی سٹیٹس کو ہیں, پچھلے 22 سال سے 25 سال سے اینٹی سٹیٹس کو رہے ہیں. وہ اپنا نظریہ کس طرح ان سٹیٹس کو فورسز کو کے اوپر امپوز کر سکتے ہیں. ابھی ارلیئر بات ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب اکیلے کچھ نہیں کر سکتے, تو نیچرلی ان کو اپنی ٹیم کو اور ٹیم کی بھی سننی پڑے گی. تو یو تھنک چیلنجنگ ان کو ود ان دا پارٹی اس چیز کا سامنا. دیکھیے آئی ریمین کنونسڈ کہ پاکستانی دنیا بھر میں اتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں, پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں قابلیت جو ہے وہ یہاں سے نکل جاتی ہے اور برین ڈرین ہو جاتا ہے. پاکستانیوں کے پاس قابلیت کی کمی نہیں ہے. میرا اوپینین یہ رہا ہے کہ اگر نیت بن جائے, پولیٹیکل ول آپ نے کہا, اگر پولیٹیکل ول بن جائے, نیت بن جائے, تو قابلیت کو ریکروٹ کرنا, قابلیت کو اپنی ٹیم کا حصہ بنانا وہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہوگا.
تو 70-80% نیت کی معاملہ ہے اور باقی 25-30% جو ہے وہ آپ کی قابلیت کی ٹیم کا معاملہ ہے. آپ نے میرٹ کے اوپر اگر بھرتیاں شروع کر دی, اگر اس قسم کے کام شروع کر دے پی ٹی آئی, نیت ان کے پاس ہے, وہ مجھے واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. رائٹ. شرازی صاحب, نوجوان انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کو لے کر آؤں گا. جو کرپٹ مافیا اور پنجاب کے بالخصوص وہ ہمیشہ سے ان کا ایک نعرہ رہا ہے کرپٹ مافیا کا خاتمہ. یو تھنک ایک نوجوان وزیر اعلیٰ چونکہ کریڈیبلٹی کو ایک اسی اس میں تولا جائے گا جو شہباز شریف صاحب کی کریڈیبلٹی رہی ہے اور جس طرح سے انہوں نے پنجاب کو گورن کیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ایک نوجوان شخص جو ہے وہ سب کا مقابلہ کر سکے گا؟ پنجاب کا محاذ بڑا مشکل محاذ ہے اور میرا خیال میں عمر سے زیادہ اس کا ویژن اور اس کی جو ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز ہیں اس کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اگر 60 سال کا بھی ہو لیکن ایک کلیئر ویژن کے ساتھ ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز کے ساتھ اگر شخص ہوگا تو زیادہ بہتر ہوگا. اس کے مقابلے میں اگر 30-35 برس کا ہوگا اس کا نہ تو ویژن ہوگا نہ اس کے پاس ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز ہوں گی تو وہ پرابلم کریٹ کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ایک بڑا زبردست قسم کا ان کو وزیر اعلیٰ لانا پڑے گا, تب جا کے پنجاب کے محاذ پہ ایک کامیابی دکھا پائیں گے. وہ بیوروکریسی جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اسٹیٹس کو کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور وہ جو پچھلے 10 سال تک نون لیگ کے ساتھ کام کرتی رہی ہے, یقینی طور پہ آپ کو صرف سیاسی فرنٹ پہ نہیں بلکہ اس ریاستی مشینری کے فرنٹ کے اوپر بھی ایک جنگ لڑنی ہوگی. ان لوگوں کے بھی اپنے ساتھ لے کے چلنا ہوگا. اپنے ویژن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو ان کو بھی تھوڑا سا پش کرنا پڑے گا. بہت مشکلات آئیں گی. اور رہ گیا معاملہ وہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ویژن ان کا ٹھیک ہے, نیت ان کی بڑی اچھی ہے, لیکن بنیادی طور پہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو ٹرانسلیٹ کیسے کر پاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو کسی کنفرنٹیشن میں جانے کے بجائے تو وہ ایریاز کے جو سینسٹیو ایریاز ہیں جن کو لے کے اداروں کے ساتھ ایک کنفرنٹیشن کی فضا بنتی ہے اس سے انیشلی احتراز کرنا چاہیے اور ریفارمز کی طرف جانا چاہیے. میرے خیال میں جو پہلا کام ان کا ہے ریفارمز لے کے آئیں, اس کے بعد ان کو پروپیگیٹ کریں اور لوگوں کو پہلے اعتماد ملیں. وہ ڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف جانا ہے. جیسے زیغم خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے دکانداروں سے, آپ نے ڈاکٹر سے, آپ نے انجینئر سے, آپ نے باقیوں سے لینا تو پہلے لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ کام نہیں کریں گے تو پاکستان چلنے والا نہیں ہے. تو یہ مجبوری ہماری ہے, آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, ان لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہونے. تو میرے خیال میں وہ یہ چیزیں کرنے والی ہیں کہ ریفارمز لے کے آئیں, لوگوں کو اعتماد ملیں, پھر اس کے بعد امپلیمنٹیشن کے مرحلے میں جائیں. اور یقینی طور پہ جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلے مرحلے میں اگر $26 ارب ہمیں چاہیے, درختوں پہ تو نہیں اگے ہوئے نا علینا, یہ کہیں سے لینے پڑیں گے. وہ لینے کے لیے ہمیں بہت اچھی ڈیلز کرنی پڑیں گی. IMF کے ساتھ کرنی ہے یا کسی اور کے ساتھ کرنی ہے. میرے خیال میں اگر اسد عمر صاحب میں اتنا پوٹینشیل نہیں ہے, اتنی ایبلٹی نہیں ہے, سچ ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میں اتنا تگڑا نہیں ہوں, مجھے ایک ٹیم چاہیے. اور پاکستان کے اندر جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. بہت کمال لوگ بیٹھے ہیں جو دنیا کے بڑے بڑے اداروں کو چلاتے رہے ماضی میں. وہ بہت محبوب الحق ہوں یا باقی بڑے نام ہیں جو آپ لے سکتی ہیں, آج بھی وہ لوگ بیٹھے ہیں. آپ کو ایک ویژن, کلیئرٹی, پالیسی دے سکتے ہیں, اچھی ڈیلز بھی کروا سکتے ہیں, بٹ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اور پھر جو خان صاحب کا بھی ہے کہ ہم پولیٹیکل فورسز کو بھی میرے خیال میں سولو فلائٹ اگر لیں گے تو وہی اشر ہوگا جو نواز شریف کا ہوا تھا 2014 کے دھرنے کے بعد. وہ بھی سولو فلائٹ اتنا کچھ وہ ماضی میں کہہ چکے ہیں, چاہے زرداری صاحب ہوں چاہے نواز شریف صاحب ہوں. گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور تقاضا کرتی ہیں. آپ اکیلے نہیں چل سکتے. پولیٹیکل فورسز اگر آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی تو پاکستان کے چیلنجز بہت بڑے ہیں. وہ فورن فرنٹس ہوں یا اکنامک گراؤنڈز کے اوپر ہوں, بہت یہاں پہ اگر خان صاحب کو سولو فلائٹ والے سٹانس سے اگر وڈرا کرتے ہیں تب بھی ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا کہ آپ نئے پاکستان کی بات کرتے تھے. آج آپ اگر فورن سے زرداری صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو جی آج آپ وہی زرداری صاحب ان کے تمام پرانے نعرے جو ہے سامنے لے کر آ جائے گا. دیکھیے اسی امید سے شروع کرتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کہا اس پر سب پر عمل کریں گے, لیکن کیا مشکلات ان کے راستے میں آ سکتی ہیں وہ ہم بات کر سکتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے پولیٹیکل فورسز سے پہلے ہم یہ دیکھتے تھے جو بیوروکریسی کی بات ہو رہی تھی اس کے دو پہلو ہیں. پہلی تو بات یہ کہ بیوروکریسی کی کیپیسٹی کا مسئلہ. کوئی بھی حکومت براہ راست تو کچھ بھی نہیں کرتی. آپ جو گورن کرتے ہیں, آپ جو پالیسی بناتے ہیں, پالیسی کی امپلیمنٹیشن بناتے ہیں, لوگوں تک جاتے ہیں, وہ تمام آپ اسٹیٹ کے سٹرکچر کے ذریعے بیوروکریسی کے ذریعے جاتے ہیں. اگر آپ کی بیوروکریسی کی کیپیسٹی نہیں ہے تو آپ کی امپلیمنٹیشن خود بخود محدود ہو کر رہ جاتی. ایک بات. لیکن بیوروکریسی کی بات یہاں تک نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مفادات کے گروہ کے اعتبار سے بیوروکریسی خود ایک بہت بڑا مفاداتی گروہ ہے جو 70 سال سے پاکستان پر ایک لحاظ سے حکومت کرتا رہا ہے, اور اس کا مفاد اس میں ہے کہ چیزیں اسی طریقے سے چلتی رہیں, ان کی طاقت کم نہ ہو, ان کے فائدے کم نہ ہو. دیکھیں یہاں بیوروکریٹس کے بچے جو ہیں وہ انڈسٹریلسٹ بنتے ہیں,
दौलत, और उनमें से कुछ जो हैं वो PTI में भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो वो क्यों चाहेंगे कि अपना रास्ता एलीट तक पहुंचने का बंद करके अपने मफादात छोड़ दें? एक तो ये चैलेंज उनको आएगा। दूसरी बात जो है, देखिए फ़र्द वाहिद की PTI का नैरेटिव ही यही है। जब हम बात कर रहे हैं उनके साथियों की, इमरान खान साहब हमें मुसलसल कम से कम 5 साल से तो ये कह रहे हैं कि मेरे साथियों की फ़िक्र छोड़ दें, गीदड़ों का सरदार अगर शेर होगा तो जंग जीती ही जीती है। उनका मुझ पे ट्रस्ट करें, और जो हम मसीहा के नाम से उन पे तनकीद करते रहे कि भाई मसीहा से मसला हल नहीं होगा, लेकिन वो कहते रहे कि मसला हल ही मसीहा से होगा, तो चलें अब वो करके दिखाएं। हम ये कहते रहे कि 2 इसके अलावा और चीज़ें हैं, पाकिस्तान की स्ट्रक्चरल रियलिटीज़ हैं। अगर आप स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेंगे तो मसीहा कुछ नहीं कर सकता, और स्ट्रक्चर को ना सिर्फ आपने अपने लोगों को साथ लेकर चलना है, दुश्मनों मुखालफों को साथ लेकर चलना है, स्टेट इंस्टीट्यूशंस को साथ लेकर चलना है। राइट। आपने ये एक बहुत बड़े उस पर हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, बट डॉक्टर साहब बिल्कुल फाइनल कमेंट्स, आई एम इंस्ट्रक्टेड टू रैप अप एज वेल। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए, और जो शराजी साहब ने कहा पॉलिटिकल फोर्सेस को एक तरफ साथ लेके भी चलना है, दूसरी तरफ से वो लूटी हुई मुल्क की जो दौलत है उसको वापस भी लेकर आना है। आसान तरीके से कर पाएंगे? देखिए बहुत सारे इंटरव्यूज़ में, बहुत सारी तकारीर में इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे रोल मॉडल्स में उन्होंने 2 शख्सियात का ख़ास तौर पे नाम लिया, महातिर मोहम्मद मलेशिया वाले और ली कुआन यू सिंगापुर वाले। और इन 2 शख्सियात की खसूसियात ये थी कि बहुत ताकतवर पॉलिटिशियंस थे और डिसाइसिव थे, फैसला कर देते थे। इन्होंने इदारे बनाए। मसीहा वाला मामला दुनिया में कहीं कामयाब नहीं होता। मसीहा एक टूल ज़रूर होता है, एक औजार हो सकता है इदारों को बनाने की जानिब। इमरान खान साहब अपने ओन पे कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक टूल ज़रूर बन सकते हैं कि इदारों को मजबूत कर दें पाकिस्तान के अंदर, और इदारे फिर आगे रियासत को चलाएं। हमारे यहाँ पिछले 60-70 सालों से बीमारी की अलामात को दबाया जाता है, बीमारी का इलाज नहीं ढूंढा जाता। देयर इज अ तफरीक बिटवीन सिम्टम्स एंड डिजीज। तो यहाँ पे अब हमने डिजीज का इलाज, बीमारी का इलाज ढूंढना है, बीमारी की अलामात को दबाना नहीं। एब्सोल्युटली, और सर्जिकल बेसिस पे ये करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आई एम इंस्ट्रक्टेड टू रैप अप। कल के प्रोग्राम में हम, चूंकि आज मौका और वक्त गुजर चुका है, हम मॉरल पुलिसिंग और जो ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहे, चाहे वो रेहाम खान साहिबा से जो है वो सवाल किया गया हो लंदन में, या फिर इसाक डार साहब की गुज़िश्ता रोज़ एक वीडियो सरफेस की है, तो ये जो अवाम अखलाकियात का दर्ज दे रहे हैं, इस पर कल के प्रोग्राम में हम ज़रूर बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।